بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، مشتق کے مفہوم کے بسیط اور مرکب ہونے کے حوالے سے محقق میر شریف نے جو دو شقیں ذکر کی تھیں اور ان دونوں پہ صاحب فصول نے اشکال کیا تھا کہ بھئی اگر ان دو شقوں میں سے جس کا بھی قائل ہوا جائے پھر بھی لازم نہیں آتا کہ حتماً جو ہے وہ مشتق کا جو مفہوم ہے وہ بسیط ہو، حتیٰ کہ اگر ہم مرکب ہونے کے بھی قائل ہوں تو بھی یہ جو ہے نا وہ صحیح ہے، اس کے باوجود جو ہے اس کا تصور کرنا اور جو تالیہ فاسد محقق میر شریف نے ذکر کیے ہیں وہ صحیح نہیں ہے۔ اب پہلی شق کا اپنی جگہ پہ جواب ہو چکا تھا، دوسری شق کے حوالے سے صاحب فصول نے کہا تھا کہ بھائی آپ جو کہتے ہیں کہ اگر مصداق شیء کو مفہوم وصف میں اخذ کیا جائے تو اس سے انقلاب لازم آتا ہے اور جو قضیہ ممکن نہ تھا وہ ضروریہ ہو جائے گا، ہم کہتے ہیں یہ لازم نہیں آتا۔ کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ یہ تب لازم آتا کہ جب مشتق جو ہے وہ ذات جو ہے وہ مطلقاً اخذ کی جاتی، لیکن جب وہ وصف کے ساتھ مقید ہے تو قضیہ اپنے امکان کے اوپر باقی رہتا ہے۔ یہ خلاصہ تھا صاحب فصول کا۔ اب وَيُمْكِنُ أَن يُقَالَ کے ذریعے سے مصنف اس جواب پہ جو صاحب فصول نے ذکر کیا اس کے اوپر اشکال کرتے ہیں کہ اگرچہ آپ نے مقید بالوصف کے ذریعے سے یہ کوشش کی کہ انقلاب لازم نہ آئے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ اگرچہ قید ضروری نہ بھی ہو اس کے باوجود جو انقلاب قضیہ ہے وہ اپنی جگہ پہ لازم آتا ہے، اور آپ کا یہ جواب جو ہے وہ کافی نہیں ہے، کیونکہ قید جو ہے یہ دو حال سے خارج نہیں، یا تو قید جو ہے وہ محمول میں یعنی ذات مقید میں داخل ہے اور تقید بھی جو ہے وہ داخل ہے۔ بس یہاں پہ تین اصطلاحیں، مقید، تقید اور قید۔ یا تو آپ اس چیز کے قائل ہیں کہ یہ تینوں ایک ہیں، ذات مقید، قید بھی اسی میں داخل ہے اور تقید بھی اس میں داخل ہے، یا یہ ہے کہ آپ قائل ہیں کہ بھائی قید جو ہے وہ ذات سے خارج ہے۔ دونوں صورتوں میں انقلاب لازم آتا ہے۔ اگر ہم مصنف کے اس قول کو اپنے الفاظ میں بیان کرنا چاہیں تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی قید کا جو ثبوت ہے ذات کے لیے، اس کے ضروری نہ ہونے کے باوجود بھی ہے جو انقلاب اپنی جگہ پہ لازم آتا ہے اور قضیہ جو ہے وہ ممکنہ سے ضروریہ کی طرف پلٹتا ہے، کیونکہ محمول جو ہے اگر وہ فقط
ہوتا ہے قید کے ساتھ، اس ذات معمول کے اوپر آپ ذات قید بھی لگا سکتے. الانسان انسان، تو یہاں پہ موضوع انسان کے اوپر انسان جو ذات معمول ہے جو مقید ہوئی ہے بعد میں وصف کے ساتھ وہ آ جاتی ہے. بس یہ ہو گیا پہلا قضیہ الانسان انسان، تو یہ ضروریہ قضایا میں سے. دوسرا قضیہ ہو جاتا ہے ذات معمول بے اضافے وصف معمول کے، الانسان لہو النطق، تو یہاں پہ یہ لہو النطق یہ ہو گیا وصف معمول اور انسان ہو گیا ذات معمول. تو یہ دونوں جو ہے نا مل کے جو قضیہ بناتے ہیں وہ ممکنہ ہو جاتا ہے. بس یہاں پہ بھی ضروریہ لازم ہونا قضیے کا انقلاب جو ہے وہ حد اقل ایک حد تک جو ہے آدھے کی نسبت ہم کہہ سکتے ہیں کہ لازم آتا ہے. اگرچہ دوسرا قضیہ جو منل ہونے کی صورت میں حاصل ہوتا ہے اس میں وہ ممکن رہتا ہے، لیکن پہلا قضیہ جو ہے وہ ضروریہ ہو جاتا ہے. نتیجتاً قضیہ جو ہے وہ ضروریہ ہی کاؤنٹ ہوگا، بدیہیہ جو ہے نا اب اس کو ہم اگر عبارت میں بیان کریں تو اس طرح سے بیان کریں گے. کہتے ہیں کہ وَيُمْكِنُ أَن يُقَالَ، یعنی یہ کہا جا سکتا ہے بے عنوان اشکال بر صاحب فصول، کہ اگر آپ وجہ ثانی کو اختیار کرتے ہیں تو اشکال رفع نہیں ہوتا اور انقلاب جو ہے وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے. ان عدم کون ثبوت القید ضروریاً، کہ قید کا ثابت ہونا جو ہے وہ اگر ضروری نہ ہو، لا یضر بدعوی الانقلاب، یہ انقلاب کے دعویٰ کو نقصان نہیں پہنچاتا. بے الفاظ دیگر وہ جو کہا گیا تھا کہ قضیہ جو ہے وہ ضروریہ ہو جاتا ہے ممکنہ میں سے، وہ اپنی جگہ پہ باقی ہے. کس طرح؟ دو شکیں جو ہم نے بیان کی تھی. فإن المعمول إن كان ذات المقید والقید خارجا، یہ معمول آپ کس چیز کو بناتے ہیں؟ فقط مقید کی ذات کو بناتے ہیں اور قید کو خارج تصور کرتے ہیں. اگر معمول جو وہ ذات قید کے ساتھ، یہ تقید جو ہے یہ ذات میں شامل ہوتا ہے معنی حرفی کی طرح. جس طرح سے معنی حرفی مندق ہوتی ہے دو اطراف کے درمیان میں، یہاں پہ بھی تقید جو ہے وہ ذات میں مندق ہو جاتا ہے. فالقضیۃ لا محالہ تکون ضروریۃ، اس صورت میں قضیہ جو ہے وہ محصورہ ہی حساب ہوتا ہے اور ضروریہ ہی حساب ہوتا ہے. فالقضیۃ لا محالہ تکون ضروریۃ، اس صورت میں قضیہ جو ہے وہ ضروری ہو جاتا ہے. ضرورت، اب یہاں سے یہ دلیل بیان کرتے ہیں کہ کیوں قضیہ جو ہے وہ ضروریہ ہو جاتا ہے اور ممکنہ نہیں رہتا. کہتے ہیں کیونکہ یہ بات واضح ہے، ضرورت اب یہ چیز بدی ہے کہ ضروریت ثبوت الانسان، کہ انسان کا ثابت ہونا بدی ہے، ضروری ہے. الذی یکون مقیدا بالنطق، کون سے انسان کا ثابت ہونا ضروری ہے اور بدی ہے؟ ایسا انسان کے جو مقید ہو نطق کے ساتھ، ایسے انسان کا لل انسان موضوع مانتے ہیں ذات میں شامل نہ ہو. وَإِنْ كَانَ الْمُقَيَّدُ بِهِ بِمَا هُوَ مُقَيَّدٌ، اب یہ جو مقید بھی ہے یعنی ذات جو مقید ہوتی ہے نطق کے ساتھ، اس اعتبار سے کہ وہ مقید ہے. أَلَا أَنْ يَكُونَ الْقَيْدُ دَاخِلًا، اس بنیاد پہ کہ ہم کہیں کہ قید جو ہے یہ مقید میں داخل ہے. فَقَضِيَةُ الْإِنسَانُ نَاطِقٌ تَنْحَلُّ فِي الْحَقِيقَةِ إِلَىٰ قَضِيَّتَيْنِ، اب یہاں پہ بھی ضروریہ ہونا لازم آتا ہے لیکن مکمل طور پہ نہیں، آدھا، کیونکہ یہ قضیہ جو ہے اس صورت میں الانسان ناطق یا الانسان ذائق جو ہے یہ تنحل فی الحقیقت الی قضیتین، یہ دو قضیہ کی طرف جو ہے نا وہ منحل ہو جاتا ہے، تقسیم ہو جاتا ہے. احداہما قضیت الانسان الانسان انسان، ان میں سے پہلا قضیہ جو ہے اس کا موضوع ذات انسان ہوتا ہے اور معمول جو ہوتا ہے وہ ذات محمول ہوتی ہے. ٹھیک ہے،
اور یہ الانسان انسان والا قضیہ کیا ہے؟ یہ ضروریت، کہتے ہیں یہ جو یہ دو قضیے میں کیوں منحل ہو جاتا ہے کہ ان میں سے پہلا ضروریہ ہو جاتا ہے اور دوسرا کیا کہتے ہیں وہ غیر ضروری آتا ہے؟ کہتے ہیں اس وجہ سے کیونکہ عقد معمول جو ہے وہ اس میں جو چیز بے عنوان وصف ذکر ہوتی ہے، مثال ہم کہتے ہیں الانسان ناطق، اب یہ انسان جو ہے یہ ناطق کے لیے وصف اور مشتق بنتی ہے، لیکن اس کے بعد کہ جب ہمیں اس کا علم کلی طور پہ وہ معانی کہ جن کا ہمیں علم ہو وہ ذات کے لیے وصف کہلاتی ہے، اور جب تک ان کا علم نہ ہو وہ ان کے لیے اخبار کہلاتی ہے۔ تو اب جب خبر ہو گئی تو یہ قضیہ ہو گیا، کیونکہ خبر میں جو ہے وہ معمول ہوگی جو ہے نا وہ خود قضیہ ہوتا ہے، اور یہ اس ذات کے لیے ثابت ہوتا ہے، ذات کے لیے ایک چیز کو ہم ثابت کر رہے ہیں تو موضوع بھی ہو گیا اور اس کا معمول بھی ہو گیا، مبتدا بھی ہو گیا، خبر بھی ہو گیا، تو یہ ایک طرح سے قضیہ بن جاتا ہے۔ لہذا وذالک سے اس چیز کا کل کے درس میں جو ہے نا پچھلے درس میں ہم نے وضاحت کی تھی کہ بھائی عقد کی جو ہے نا وہ 3 اقسام ہیں۔ وہ اقسام جو ہم نے ذکر کی تھی کہ بھائی ایک جو ہے وہ عقد معمول ہے، اور ایک جو ہے وہ عقد کیا کہتے ہیں ہم اس کو عقد حمل ہے، ایک عقد وضع ہے، اور ایک عقد حمل کی دوسری تعریف تھی جو مصنف نے ذکر کی تھی۔ ہم نے کہا تھا کہ عقد وضع سے مراد ذات موصوف ہے جو متصف ہو ایسے عنوان کے ساتھ جو نفس یا جزء موضوع ہو، اور یا خارج ذات ہو لیکن کیا کہتے ہیں ذات کے ساتھ متصف ہو، جس کو ہم کہتے ہیں ترکیب تقییدی، جیسے ہم کہتے ہیں الانسان انسان۔ دوسرا یہ تھا وہ عقد حمل تھا، یعنی ذات موصوف اپنے وصف کے ساتھ لہذا ہو، جیسے ترکیب خبر جو ہوتی ہے الانسان حیوان ناطق مثال کے طور پر، یا الانسان ضاحک والی خبر کہ یہاں پہ ایک وصف ہے جو حمل ہوتی ہے ذات موصوف۔ یہ جو ہم نے بیان کیا کہ یہ دو قضیے میں منحل ہو جاتا ہے وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ وہ خبر جملہ خبریہ ہوتا ہے۔ اب ایک نقطہ فقط رہ گیا، کہتے کما ان عقد الوضع یا نحل علاقہ دیا، یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ جس طرح سے موضوع والا طرف جو ہے عقد وضع جو ہے وہ ایک قضیے کی طرف منحل ہوتا ہے، عقد حمل بھی جو ہے وہ منحل ہوتا ہے۔
اب یہ کما سے لے کے الی قضیۃ تک یہ حقیقت میں تائید ہے اس چیز کی کہ بھئی محمول بھی ہے جو عقد حمل بھی جو ہے وہ بھی ایک قضیے میں منحل ہو سکتا ہے، جس طرح سے عقد وضع منحل ہو سکتا ہے عقد حمل بھی جو ہے وہ وضع ہو سکتا ہے۔ اب وہ قضیہ عقد حمل میں تو ہم نے بیان کر لیا، آپ کو بتایا کہ ایک ان میں سے جو ایک ضروریہ ہو جاتا ہے ایک ممکنہ ہو جاتا ہے، یہاں تک اشکال جو ہے وہ پورا ہو چکا۔ اشکال کا جو جواب تھا صاحب فصول نے جو توجیہ کی تھی اس کے اوپر جو مصنف کا جواب تھا وہ کامل ہو چکا کہ ضروری نہ بھی ہو۔ اب ایک تکملہ ہے، وہ یہ ہے کہ بھئی عقد وضع منحل ہوتا ہے اگر قضیے کی طرف تو وہ کیا ہونا چاہیے؟ کہتے ہیں یہ ایک جو ہے نا بحث ہے۔ شیخ کہتے ہیں کہ وہ قضیہ جو ہے وہ مطلق عامہ ہوتا ہے، اور فارابی کہتے ہیں وہ قضیہ ممکنہ ہوتا ہے کہ جو موضوع جس قضیے کی طرف پلٹتا ہے یا تقسیم ہوتا ہے وہ یا مطلق عامہ ہوتا ہے یا قضیہ ممکنہ ہوتا ہے۔ دو آرا ہے، فارابی کہتا ہے کہ یہ قضیہ ممکنہ ہوتا ہے اور شیخ کہتا ہے کہ قضیہ جو ہے نا وہ یہ قضیہ مطلق عامہ ہوتا ہے۔ قضیہ مطلق عامہ آپ نے موجہات میں منطق میں پڑھا ہوگا، قضیہ مطلق عامہ ایسا ہے کہ جب معمول کا موضوع کے لیے ثابت ہونا جو ہے وہ بالفعل و بالذات ہو، یعنی بے الفاظ دیگر جب ہم کہتے ہیں الانسان انسان یعنی الانسان انسان بالفعل، وہ انسان انسان ہے جو بالفعل جو ہے نا انسان، یعنی ذات ثبت له الانسانیت بالفعل، ایسی ذات کے جس کے لیے انسانیت بالفعل ثابت سے ایک اختلاف ہے، لہذا کہتے ہیں کما ان عقد الوضع ينحل الى قضیۃ مطلقۃ عامۃ عند الشیخ وقضیۃ ممکنۃ عند الفارابی فتعمل، لہذا آپ اس کے اوپر دقت کریں۔ اب مصنف نے یہاں تک صاحب فصول کا اعتراض جو تھا یا ان کا جو جواب تھا اس کے اوپر اپنا اعتراض بیان کر لیا، لیکن قدس سرہ سے خود صاحب فصول نے جواب دینے کے بعد جو ہے نا ایک اشکال کیا ہے، اس اشکال کی طرف جو ہے وہ مصنف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ اگرچہ اس نے جواب دیا ہے لیکن پھر بھی ایک اشکال اپنی جگہ پہ رہتا ہے، اس اشکال کا جواب جو ہے نا وہ دیتے ہیں یہاں پہ۔ لہذا ہم اس کو اشارتاً ابھی ذکر کرتے ہیں کہ صاحب فصول کہتے ہیں کہ اگرچہ ہم نے کہا ہے کہ یہاں پہ ذات جو ہے وہ ماخوذ ہوتی ہے، لیکن وہ ذات جو ہے یا بالقوہ ہے یا بالفعل ہے، جو مقید ہوتی ہے یا بالقوہ یا بالفعل۔ اب حقیقت میں یا تو وہ ذات جو ہے اس مقید کے ساتھ حقیقت میں ثابت ہوگی، اگر ثابت ہے تو اس صورت میں ضرورت ایجاب جو ہے وہ آ جاتی ہے، اگر ثابت نہیں تھی اور ہم کہتے ہیں ثابت صورت میں سلب ضرورت جو ہے نا وہ صادق ہے، ضرورت سلب جو ہے وہ صادق آ جاتی ہے، تو اس صورت میں واقع امکان جو ہے وہ باقی نہیں رہتا۔ لہذا اگر ہم صاحب فصول کا اپنی توجیہ کے اوپر جو اشکال ہے اس کو اپنے الفاظ میں بیان کرنا چاہیں تو اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ اگر ذات مقید بے وصف چاہے وہ بالقوہ ہو یا بالفعل ہو، دونوں صورتوں میں انقلاب لازم آتا ہے، کیونکہ اگر یہ ذات مقید ذات حقیقتاً مقید ہو وصف کے ساتھ تو ضرورت ایجاد ثابت ہے، اور اگر ثابت نہ ہو حقیقتاً اور ہم اس کو ثابت کر رہے ہیں تو اس صورت میں ضرورت سلب جو ہے نا وہ ثابت ہے۔ مثال الانسان کاتب بالامکان العام اگر مثال دیں لیکن صاحب فصول نے خود اشکال کیا ہے اس چیز میں کہ جو انہوں نے جواب دیا تھا، یعنی وہ جواب جو صاحب فصول نے یا انہو یمکن ان یختار کے ذریعے سے دیا تھا اسی کے اوپر جو ہے وہ صاحب فصول نے خود اعتراض کیا ہے بے قولی وفی نظر، انہوں نے کہا کہ اس ہمارے جواب میں اشکال ہے، لأن ذات الماخوذۃ مقیدۃ بالوصف،
کہ ہم نے کہا تھا نا کہ ذات کو مطلق نہیں لیا گیا بلکہ مقید لیا گیا ہے وصف کے ساتھ، تو وہ ذات جو وصف کے ساتھ مقید جس کو اخذ کیا گیا ہے یا تو وہ بالقوہ ہوگی یا پھر بالفعل ہوگی، یعنی بالوصف قوتاً اور فعلاً، یا قوت کے ذریعے یعنی قوتاً ثابت ہوگی، بالقوہ وہ وصف اس ذات کے لیے ثابت ہے یا بالفعل ثابت ہے۔ اب یہ دونوں ان کی طرف اشارہ ہے۔ جو شیخ نے کہا تھا کہ بھائی بالفعل ثابت ہونا ضروری ہے تب قضیہ مطلق عامہ تھا، یا فارابی کہہ رہا تھا کہ یہ ممکنہ ہے زیادہ بالقوہ اگر ثابت ہو تب بھی کافی ہے۔ تو اس صورت میں کہتے ہیں دونوں صورتوں میں اشکالات ایجاب ضروریہ یا ضرورت ایجاب جو ہے وہ ثابت ہو جاتی ہے۔ وَإِلَّا صَدَقَ السَّلْبُ بِالضَّرُورَةِ، وگرنہ جو ہے وہ ضرورت سلب جو ہے وہ صادق آ جائے گی۔ مثلا لا يصدق زید قاطب بالضرورہ لیکن يصدق زید القاطب بالفعل اور بالقوہ۔ اگر ہم یہ کہیں کہ زید جو ہے کاتب ہے بالضرورہ، یہ اگر مثال صادق نہیں ہے، لیکن یہ کہنا کہ زید جو ہے وہ کاتب ہے بالقوہ یا بالفعل یہ بالضرورت ثابت ہے، جس کو ہم نے یہاں پہ دو علیحدہ مثالوں کے ذریعے سے بتایا کہ کس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ ثابت ہے۔ اگر ہم کہیں گے انسان کاتب بالامکان العام، تو اگر حقیقت میں کتابت اس کے لیے ثابت ہے تو بالضرورت ثابت ہے، اگر ثابت نہیں ہے تو ضرورت سلب جو ہے وہ اس کے اعتبار سے ثابت ہو جاتی ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ